میدان حشر کا ایک منظر بتایا جا رہا ہے. آدمی اتنا ڈرا ہوا ہوگا. یہاں تو ہر آدمی اپنی منمانی کرنے پر لگا ہوا ہے. وہاں بڑے بڑے جبابرہ اور بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے پیسے والے، اوقاف کی زمینیں ہڑپ کرنے والے، دوسروں کی زمینیں غصب کرنے والے، یہ سب وہاں پر کھڑے ہوں گے مجرمین کی صف میں، اور سب سے حساب لیا جانے والا ہے. چوٹے چور کہیں کے، تجھ کو اسی لیے ہم نے مال دیا تھا، تو نے مال کس طریقے سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا، پوچھا جائے گا. وہاں سب سے پہلے رسولوں سے پوچھا جائے گا. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. رسول کھڑے ہیں اللہ. اب جب رسولوں کو کھڑا کر دیا گیا، ان کی کلاس لی جا رہی ہے، تو ایروں غیروں کا کیا حال ہوگا؟ یہاں رسولوں کی کلاس لی جا رہی ہے، رسولوں کو کھڑا کر دیا گیا ہے اور پوچھا جا رہا ہے تم جن لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے، جن امتوں کی طرف، جواب کیا ملا؟ ماذا اجبتم. اللہ، یہ کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ نبیوں سے. اور نبیوں کو معلوم ہے کہ ہمیں کیا جواب ہماری امت نے دیا ہے. یہ ڈر کے مارے کیا بول رہے ہیں؟ لا علم لنا، پتہ نہیں. اللہ، میدان حشر کا منظر اتنا ہاریبل، اتنا خوفناک ہوگا، اور لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے کہ سب سے اچھے لوگ رسول، ان کا دماغ کام نہیں کرے گا. ان کو معلوم ہے کہ ہماری قوم نے کیا جواب دیا. اللہ پوچھے گا جواب کیا ملا؟ کہیں گے لا علم لنا، وی ڈونٹ نو، معلوم نہیں بولتے، معلوم نہیں بولتے. اتنا ڈرے ہوئے ہوں گے اللہ. لہذا میدان حشر کا منظر ہمیشہ یاد رکھو. کیا ہونے والا ہے؟ قالوا لا علم لنا، پتہ نہیں. ان کو معلوم ہے کہ کیا جواب دیا گیا، لیکن ڈر کے مارے حالت خراب ہوگی اور کہیں گے پتہ نہیں، لا علم لنا، وی ڈونٹ نو، پتہ نہیں. آگے کتنی اللہ فرما رہا ہے، حضرت عیسیٰ کا قول ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. غفور الرحیم نہیں بولے وہ، اس لیے کہ اللہ غصے میں ہے ان لوگوں سے، عیسائیوں سے. تو غفور الرحیم نہیں بول رہے، اس لیے کہ مقام و محل نہیں ہے غفور الرحیم بولنے کا. عزیز الحکیم ہے تو. یہ بتائے، کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اور سورہ ابراہیم کی ایک آیت، مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں یہ آیت کریمہ پڑھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ، آگے فرمایا فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. جنہوں نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہیں، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی تو غفور رحیم ہے. اللہ، کون بول رہے؟ حضرت خلیل اللہ. اور بینی یہی دعا حضرت عیسیٰ کی ہے، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر معاف کر دے تو عزیز الحکیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو آیتیں پڑھی. فرفع یدیہ، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، وہ بکا اور رو پڑے آپ، اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہم امتی امتی، میرے رب میری امت میری امت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، کہا کہ محمد کے پاس جاؤ اور پوچھو وہ کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں. آپ رو رہے ہیں، آ کر کے پوچھ رہے ہیں، جبکہ اللہ کو معلوم ہے. جبرائیل پوچھ رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امت کی بڑی فکر ہے. جا کر کے جبرائیل نے بتایا کہ آپ کے پیغمبر نے یہ جواب دیا ہے، کہا کہ جا کر کے ان کو بول دو ان سنرزق ولا تسوق، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو ناراض نہیں ہونے دیں گے. اللہ، ہمارے نبی کو اپنی امت کی اتنی فکر ہے کہ رات کی تنہائیوں میں ہاتھوں کو اٹھائے وہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے اللہم امتی امتی، میرے رب میری امت میری امت. اور امتیوں کو درود بھیجنے تک کی فرصت نہیں ہے. اللہ، ہمارے رسول سے ہم کو کتنی محبت ہونی چاہیے، اندازہ لگائیے آپ.
جو ہماری آخرت کے لیے اتنا پریشان ہو، اتنا رو رہا ہو، ہمیں اس کی اتباع کے اندر کس قدر کوشاں ہونا چاہیے، اب خود سوچ لیں۔